بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، سلطان اورحان غازی کے پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے جب سلطان اورحان غازی کی پیادہ فوج کو اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورحان غازی کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی، تو ایسے میں سلطان اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤ الدین پاشا اور قرہ خلیل سے باہم مشورہ کیا، جس کے بعد قرہ خلیل نے بہت سے نو عمر ترک لڑکوں کے لشکر تیار کرنا شروع کی اور اس فوج کا نام ترکی میں ینی چری رکھا، یعنی نئی فوج، جس کا عربی زبان میں مطلب انتشاری بنتا ہے۔ معزز سامعین، اورحان غازی نے جب اسے مرتب کیا تو نو عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و اتقاء کی وجہ سے بہت مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینی چری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینی چری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی مرہون منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسا ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں اور سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت بے حد درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتے رہتے تھے۔ ینی چری کے متعلق مزید حالات ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ معزز سامعین، ینی چری کے بعد سلطان اورحان غازی کے چھوٹے بھائی علاؤ الدین پاشا نے دوسری فوجوں کی تنظیم نو شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان کا مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤ الدین نے اب تنخواہوں کی بجائے انہیں جاگیریں دے دیں اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینی چری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملہ کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگ جانے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفعتاً ینی چری کی اہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں ہی کی ناشوں پر سے گزر کر ینی چری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ معزز سامعین، پیادوں کی طرح سواروں کی بھی 2 قسمیں ہوتی تھی، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تلوار دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سلطان کے داہنے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ روحادار سواروں کے علاوہ علاؤ الدین پاشا نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زعامت اور تیمار کہتے تھے۔ روحادار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتی تھی۔ ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھی نہ جاگیریں۔ جنگ میں لوٹ مار کر جو بھی کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ تھا۔ قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ یہ گویا مقدمۃ الجیش تھے اور باقاعدہ افواج کے لیے پہلے ہی اس کا راستہ صاف کر رکھتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی ینی چری اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ علاؤ الدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی۔
جس کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے، اورحان خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ مسٹر ہربرٹ گمبس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے، جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے آئے ہیں، انکار کیا ہے، اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے، جسے 1342 میں جنگ کریسی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی۔ برخلاف اس کے، اورحان غازی کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور جو ہمہ وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھی۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گمبس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولیت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤالدین پاشا کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی، جن کی وساطت سے عثمان اور ارطغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھی، بقیہ تمام فوج تنخواہ دار یا جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گمبس کے ایک قدیم اور واقف کار سیاح بروکے کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوج کب آ رہی ہے اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ سیاح مذکورہ لکھتا ہے، وہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی سپاہی نسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ قبل بچتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحہ سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات ہی میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی ان کے عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ معزز سامعین، علاؤالدین پہلے عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اورحان خان کے سب سے بڑے بیٹے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرما رواں کے بڑے بیٹے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا بیٹا کیونکہ باغی ہو گیا تھا اور باقی بیٹے اس وقت تک نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب پورا خلیل کو دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص کی جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤالدین پاشا کے بعد شاہی خاندان سے نکل گیا۔